السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نورانی قاعدہ تختی نمبر 8 جزم یعنی سکون۔ کل جو ہمارا سبق تھا وہ جزم کے اس تختی کے سوال و جواب تھے۔ وہ سوال و جواب 1 سے لے کر 5 تک تھے، اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 9 تک ہے۔ تو اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر پیچھے سبق کو لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر پیچھے میں نے سبق لکھ لیا ہے، تو چلیے اب اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کل ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ کل جو ہمارے سوال و جواب تھے وہ کیا تھے؟ یعنی کل جو ہمارا سوال نمبر 1 تھا، جزم کسے کہتے ہیں، جزم کہاں لگتی ہے، جزم کی پہچان کیا ہے، اور جزم کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، سکون کا مطلب کیا ہے، ساکن کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج جو ہمارے سوال ہیں وہ ہے سوال نمبر 6 سے لے کر سوال نمبر 9 تک۔ کل جو ہمارے سوال تھے وہ سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 5 تک تھے۔ اب ہمارا سوال نمبر 6 کیا ہے کہ جزم کہاں لگتی ہے۔ کل ہم نے جزم کی پہچان پڑھی کہ میں یہاں پر زبر لکھوں، زیر لکھوں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جزم کی پہچان یہ تھی کہ چھوٹی سی دال کی شکل بنی ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں۔ اور جزم کا دوسرا نام ہے سکون، یعنی جب ہم اس حرف کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم سکون کرتے ہیں۔ تو جزم کہاں لگتی ہے؟ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر لگتی ہے، نہ نیچے ہوتی ہے، اور نہ رائٹ پر ہوتی ہے، نہ سائڈ پر ہوتی ہے، نہ لیفٹ میں ہوتی ہے، نہ رائٹ میں ہوتی ہے۔ تو جزم ہمیشہ حرف کے اوپر لگتی ہے، اور اس کی جو شکل ہے، اس کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی دال کی شکل ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا جو سوال نمبر 7 ہے وہ ہے حروف قلقلہ کی پہچان۔ اب جب ہم ان حرفوں کو پڑھیں گے تو وہاں پر حروف قلقلہ کی پہچان کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک حرکت پائی جاتی ہے۔ حرکت کا کیا مطلب؟ ہم یہاں پر تو سکون کی تختی پڑھ رہے ہیں نہیں، لیکن 5 حرف ایسے ہیں کہ جب ہم کیا کریں گے، اس سکون کی تختی کو پڑھیں گے تو وہاں پر ان حرفوں کو حرکت ہو جاتی ہے۔ حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آواز مخرج کے اندر ہلتی ہوئی باہر آتی ہے۔ اب جیسے یہاں پر میں اگر یہ بتاؤں، اب حروف قلقلہ کی پہچان کیا ہے؟ حروف قلقلہ کی یہ پہچان ہوگی کہ اس کا جو حرف ہوگا وہ ہلے گا، وہ حرکت کرے گا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، حمزہ تا زبر ات، آخر میں آواز نہیں ہلی۔ اب یہاں پر جب با کو میں پڑھوں گا، حمزہ با زبر اب حمزہ دال زبر اد، اب یہ سارے حرفوں میں نہیں ہوتا، چند حروف 5 حروف ایسے ہیں جن کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا جو سوال نمبر 8 ہے وہ ہے حروف قلقلہ کتنے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جد، یعنی قاف طا با جیم دال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر ساکن کریں گے، ان کو سکون میں پڑھیں گے، جیسے حمزہ با زبر اب، تو آخر میں ان کی آواز ہلتی ہوئی ایک گیند کی طرح واپس آتی ہے۔ جیسے حمزہ دال زبر اد، حمزہ قو زبر اقو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں آپ کو قرآن کے اندر مثال دوں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، یہ آخر میں آواز کیا ہے؟ گیند کی طرح واپس ہلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اچھا، اس کا کیا ہے؟ حروف قلقلہ کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی کہ حروف قلقلہ کی پہچان یہ ہوگی کہ حرف کیا ہے؟ آخر میں ہلتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح آگے حروف قلقلہ کتنے تھے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال۔ جب یہ حروف آئیں گے تو وہاں پر آخر میں حرف ہلے گا، جیسے حمزہ فا زبر اف، یہاں پر حرف نہیں ہلا۔ حمزہ تا زبر ات، یہاں پر حرف نہیں ہلا، لیکن یہاں پر جب ہم با کو پڑھیں گے، حروف قلقلہ کو پڑھیں گے، تو وہاں پر حروف ہل جائے گا، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ قوف زبر اقو، حمزہ قو زبر اقو، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد، ٹھیک ہے۔ یہ آخر میں جب ان کے اوپر ہم ساکن سکون کریں گے تو یہ حرف ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب قلقلہ کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر جو 9 ہے وہ ہے قلقلہ کا کیا مطلب ہے۔
اب یہ جو حروف قلقلہ کا کیا مطلب ہے؟ حروف قلقلہ کا مطلب ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا، یعنی ایک ایسا حرف جو ساکن ہو، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ اپنے مخرج کے اندر حرکت کرے گا، ہلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حروف قلقلہ کا مطلب ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، جب یہ کیا ہوگی، ان کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی تب یہ نہیں ہلیں گے، جیسے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مغضوب علیہم، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھو نارمل پڑھا جا رہا ہے، مغضوب جب ہم رکیں گے الحمد الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ جب ان کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی تو یہ نارمل پڑھے جائیں گے، لیکن جب کیا ہے حروف قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ جنبش کرنا، حرکت کرنا، جب یہ ساکن ہوں گے تو یہ حروف 5 ہیں قطب الجدین جن کا مجموعہ ہے، تو ان کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جزم کہاں لگتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب تختی نمبر 8 کے تحت کل جو ہم نے سوال پڑھے تھے وہ تھے جزم کی پہچان، یعنی جزم والا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے، پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم نے سوال پڑھے ہیں وہ ہے سوال نمبر 6، جزم کہاں لگتی ہے؟ جزم حرف کے اوپر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سوال نمبر 7 ہے حروف قلقلہ کی پہچان، کہ یہ حروف آپ کو ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ان کی پہچان ہے۔ یعنی اگر میں یہاں پر حروف قلقلہ کے بغیر پڑھوں حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے؟ یہ ہلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن حمزہ با زبر اب، یہ ان کی پہچان ہے کہ ان کی آواز آپس میں کیا ہے، آخر میں کیا ہے، ہلے گی، ان کی آواز آخر میں کیا ہے، ہلے گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 کیا تھا؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قطب الجدین یہ ان کا مجموعہ ہے، قوف طا با جیم دال۔ انشاءاللہ جب ہم تجوید پڑھیں گے یا تجوید کے قواعد پڑھیں گے یا تجوید کے سوال و جواب پڑھیں گے، اس کے اندر ہم حروف قلقلہ کو بھی پڑھ لیں گے اور اس کی مقدار کیا ہے، یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں، یہ کس طرح آتے ہیں، تو یہ صفات کے اندر ہم سب کچھ معلوم کر لیں گے۔ یہاں میں آپ کو مختصر صرف بتا رہا ہوں کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں قطب الجدین جن کا مجموعہ ہے قوف طا با جیم دال۔ جب یہ ساکن ہوں گے تو آپ کو یہ ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہلیں گے جیسے کیا ہے، ایک بال جو ہوتی ہے بال، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، دیوار کے اوپر جب مارتے ہیں تو واپس لوٹتی ہے۔ اسی طرح حمزہ با زبر اب، تو یہ بھی لوٹتا ہوا حرف نظر آتا ہے۔ اب قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا، ایسی حرکت کرنا جیسے کسی بال کو مارتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں دیوار کے اوپر تو وہ لوٹتی ہوئی واپس آتی ہے، جیسے تبت ید ابی لہب وتب، تب تب تب، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوال و جواب۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔